نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا کے متعلق بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا، حالانکہ ماضی میں مورنگا کے متعلق مورنگا کے اباؤٹ میں ایک ویڈیو شارٹ فارم میں بنا چکا ہوں۔ بہرحال میں اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں، تھوڑا سا تفصیلی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ سمجھ لیجئے کہ مورنگا کے بیج میں بھی فائدہ ہے، بیج میں مورنگا کے پتے میں بھی فائدہ ہے، مورنگا کے پھول میں بھی فائدہ ہے، مورنگا کے پھل یعنی کہ جو اس کی پھلی ہے سہانجنے کی، اس کو سہانجڑوں بھی کہتے ہیں، اس پھل میں اس پھلی میں کچھ لوگ اس کو مورنگا کی سہانجنے کی مولی بھی کہتے ہیں، کہنے کو جو آپ کے مقامی زبان میں کہا جاتا ہے وہ لمبی سی پھلی ہوتی ہے، اس میں بھی فائدے ہوتے ہیں۔ اور مورنگا کے چھلکے میں بھی فائدے ہوتے ہیں، اس کا چھلکا بھی فائدہ مند ہوتا ہے جناب، اور اس کی چھال ہوتی ہے نا اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مورنگا کے گوند میں بھی فائدہ ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اور مورنگا کی جڑ میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ 5 انگ کی بات ہوتی ہے، 7 جگہ فائدہ دے رہا ہے ایک اکیلا مورنگا۔ اس میں سب سے پہلے چونکہ معشور مروجہ سب سے آسان چیز اس کے پتے ہیں، تو اس کے پتوں کے متعلق سمجھ لیجئے کہ اس کے پتے عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاؤڈر فارم میں لے لیا اور پتے کھا لیے، پھانک لیا، پانی پی لیا، یہ کام نہیں ہوگا، اس سے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ چیز صحیح طریقے سے لیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ایک بڑا چمچ ابال کے شام کے ٹائم ابال کے پی لیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ معدے کو فائدہ ہوتا ہے، جگر کو فائدہ ہوتا ہے، گردے مضبوط ہوتے ہیں، اعصابی نظام ویک ہے، لوز ہے، جسے پیشاب بار بار آ رہا ہے، پیشاب نکلی جا رہا ہے، تو اس اعصابی نظام کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کیا چیز ہو گئی؟ اس کے پتے کے فائدے، پورے جسم کے جوڑوں کے، کمر کے، گھٹنے کے دردوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں سردی لگ رہی ہے تو اس کو بھی فائدہ دیتا ہے، شرط یہ کہ اس کے پتے آپ نے ابال کے پیے ہوں۔ اب دوسرے سیکشن میں بات کر لیتے ہیں اس کے پھل کی، اس کی پھلی کی۔ اس کی جو پھلی ہے وہ پکائی جاتی ہے اور بطور شوربے پکائی جاتی ہے، شوربہ اور آلو کا مکس کر کے اتنے بڑے بڑے پیس کاٹ کے چھیل کے اس کا سالن پکایا جاتا ہے، تو وہ سالن میں آپ شوربہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آلو بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی پھلی جو ہوتی ہے وہ منہ میں چوستے ہیں، سارا گودا اندر آ جاتا ہے، چھلکا باہر آ جاتا ہے اور چھلکا آپ پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں۔ تو وہ جو گودا کھا رہے ہیں وہ مقوی اعصاب ہے، اعصاب میں طاقت دیتا ہے، یعنی کمزوری کو ختم کرے گا، تھکن کو ختم کرے گا، اور جناب علی اعصابی مضبوطی، قوت برداشت پیدا کرے گا۔ کوئی آپ کو اگر آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو آپ فیصلہ کریں گے کہ یار یہ فالٹ میرے اندر واقعی ہے اور میں نے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہیں، آپ کے اعصاب مضبوط ہیں، اور کسی نے آپ کے اوپر تنقید کی اور آپ نے جناب علی کہیں کال گھما دی کہ بندے کو ٹھکانے لگا دو، تو بندہ تو ٹھکانا لگ جائے گا آپ کے بدماشوں کے ہاتھوں، لیکن آپ اعصابی طور پر کمزور انسان ہیں کیونکہ آپ تخریب کاری کر رہے ہیں۔ جو اچھے مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے وہ صرف تعمیر کاری کرتا ہے، تخریب کاری نہیں کرتا، اور اگر آپ تخریب کاری کر رہے ہیں تو آپ اعصابی کمزور ہیں۔ تو آپ کی اعصابی کمزوری جو ہے نا، یہ اس کی مولی، اس کا پھل کھانے سے اور سہانجنے کی پھلی کھانے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 2 اسٹیپ ہو گئے۔ تیسرا اسٹیپ ہے اس کے پھول کے فائدے۔ سہانجنے کا پھول جو ہے وہ دل میں، خصوصاً دل میں فرحت پیدا کرتا ہے، دل میں طاقت پیدا کرتا ہے، اعصاب میں طاقت پیدا کرتا ہے، دماغ میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ اور کسی کو بہت پرانے زمانے سے جناب علی اس کو آتشی کی زہر ایکٹیو ہو۔ آتشی کی زہر کس کو کہتے ہیں؟ جب بندے کو انفلوئنزا ہو گیا تو بندی نہیں ہو رہا، وقتی آتشی کی زہر تو بہت سارے لوگوں کا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کے گھروں میں کلر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اکثر لوگوں کا آتشی کی زہر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ جناب اپنا دفاعی نظام پہ جب ویپن فائر کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے بچاؤ کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ کا نزلہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے رومال، آپ کے ہینڈ کرچیف گیلے ہو جاتے ہیں، انفلوئنزا کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ آتشی کی زہر ہے وقتی، لیکن کسی کو مسلسل ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے، اس کو جناب علی نوز الرجی اور سائنس الرجی کے نام سے جناب علی اس کو سن کرنے کی دوائیں دی جا رہی ہیں دماغ کی، تو یہ غلط فیصلہ ہے۔ سیدھا آتشی کی زہر کو اڑا دینا چاہیے۔ تو آتشی کی زہر کے خاتمے کا ایک بہترین اور شریفانہ علاج جو ہے وہ مورنگا کے پتے بھی ہیں، مورنگا کے پھول،
مورنگا کے پھول ہیں، اور مورنگا کے پھول جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں مورنگا کے پھول آپ کی آنتوں میں بھی فرحت پیدا کرتے ہیں۔ جناب علی، دنیا کی بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو آنتوں میں فرحت و سکون پیدا کرتی ہوں۔ تو اور مورنگا کے پھول کا جوشاندہ بھی پیا جاتا ہے، اس کو ابال کے جوشاندہ مطلب اس کے پھول کی چائے کہہ لیجئے، اور یہ دل میں فرحت پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے انتہائی مفید ہے، اور بواسیر والوں کو بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ ہو گیا پھول۔ اس کے بعد اس کا گوند جو ہے وہ محض طاقت پیدا کرتا ہے، اعصاب میں بھی طاقت دیتا ہے، عضلات میں بھی طاقت دیتا ہے، غدود میں بھی طاقت دیتا ہے۔ تو جب بھی ممکن ہو سکے تو اس کا 5 گرام تک گوند آپ بے شک پسا ہوا ہو یا چبا کے پانی بنا کے نگل لیں، تو اس کا گوند آپ کے اعصاب میں طاقت دیتا ہے، اور اندرونی داخلی طور پر یہ مرہم ہے، داخلی خوردن مرہم ہے کہ اندر کی زخمی کیفیت کو بہت جلدی ریپیئر کر دیتا ہے۔ اب رہی اس کی چھال، اس کی جو چھال ہے اس کے بھی فائدے بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ اس کی چھال آپ کے پاس سوکھی ہوئی اور پسی ہوئی موجود ہے، اور آپ نے کوئی بھی گردے کا مریض دیکھا کہ وہ درد سے تڑپ رہا ہے تو اس کا صرف درد ختم کرنے گردے کا جو بہترین پین کلر ہے ہربل میں وہ اس کی چھال کا پاؤڈر ہے۔ تو اس کی چھال آپ نے ایک بڑی چٹکی ابال کے ٹھنڈا کر کے بندے کو پلائی، ہو سکے تھوڑا شہد بھی ملا دیں، یقین کیجئے کہ گردے کا درد گھڑی دیکھ کے 7 منٹ سے پہلے بندہ بالکل نارمل ہوگا، کہے گا گردے کا درد ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے گا، گردے کے درد میں جہاں بہت سارے ٹوٹکے اور ڈرامے استعمال ہو رہے ہیں وہاں اگر اس کی چھال آپ نے اتار کے سائے میں سکھا کے پیس کے رکھی ہوئی ہے اور ایک بڑی چٹکی ابال کے کسی کو پلا کے آپ ہمدردی کرتے ہیں تو اس کے گردے کا جو درد ختم ہوتا ہے وہ تو ہاتھ اور جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعائیں دے رہا ہوگا، اور یہ بڑی مقدار میں آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ بہت ساری باتیں ہو گئی، یہ غور کیجئے گا، ان کو لکھ لیجئے اپنے کسی رجسٹر میں، پوائنٹ میں۔ مورنگا عام چیز نہیں ہے، اس کی ہر چیز کام کرتی ہے۔ کرنے والے آپ بنے، اپنی 4-10 گلیوں میں ڈھونڈیں، کہیں نہ کہیں مورنگا کا درخت مل جاتا ہے، اور جس کے گھر میں مورنگا کا درخت ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھئی پتے بھی توڑ لو، پھلی بھی لے لو، اور اس کا گون بھی نکال کے لے جاؤ، اور اس کی چھال بھی تھوڑی سی اتار لو، وہ دے دیتا ہے۔ تو فائدہ کی چیز اللہ نے دی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ بر وقت آپ کسی کی بھی مدد کر سکو۔ مورنگا پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، امریکہ کے سارا سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، جنوبی امریکہ، ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے۔ پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، پورا انڈونیشیا، ویتنام، کوریا اس سے بھرا ہوا ہے، تو اس سے، اور ملیشیا بھی، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔